بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورک فار ڈے 3۔ آج کا ہمارا کویسچن بہت امپورٹنٹ کویسچن بیٹا، اکثر یہ سوال جو ہے وہ آپ کے پاس پیپرز میں آیا ہوا ہے، اور آپ اس کو دھیان سے سنیے گا بھی اور اس کو ریڈ بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ کویسچن جو ہے ایک لانگ کویسچن کی حیثیت سے اس چیپٹر کے سب سے امپورٹنٹ کویسچنز میں سے ایک ہے۔ کویسچن کیا ہے؟ پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم کی خدمات اور کارنامے بیان کرے۔ اب قائد اعظم جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے آپ نے حلف اٹھایا، اور لیاقت علی خان نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ ڈے 2 میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت کوئی آئین نہیں تھا، کانسٹیٹیوشن نہیں تھا کہ ایک ملک کو کیسے چلایا جائے، لہٰذا قائد اعظم نے وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے یہ کیا کہ 1935 کا جو انڈیا ایکٹ تھا اس کو پکڑا، اس میں چند ترامیم کرنے کے بعد پاکستان کے لیے اسے لاگو کر دیا، یعنی دستوری ڈھانچہ بنا لیا جس کے تحت پاکستان کیا کر سکتا تھا؟ اپنے معاملات کو دیکھ سکتا تھا۔ تو قائد اعظم نے وقت کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم پہلے اپنا آئین بنائیں گے پھر اپنے لیے ایک الگ ریاست جو ہے وہ حاصل کریں گے تو اس میں بہت وقت لگ سکتا تھا۔ آپ نے مدبرانہ سوچ کا استعمال کیا اور سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم اسی ایکٹ میں چند ترامیم کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا معاملہ قائد اعظم نے کیا کیا؟ قائد اعظم بہت دور اندیش ہوئے۔ اس وقت ہم نے ڈے 2 میں یہ بات پڑھی کہ پاکستان کو بہت سی ابتدائی مشکلات کا سامنا تھا۔ ان ابتدائی مشکلات کو سلجھانے میں قائد اعظم نے بہت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ ہندوؤں نے ہمیں نہ اثاثے پورے دیے، نہ فوجی اثاثے دیے، نہ ہمیں پانی دیا، نہ جناب انہوں نے ہمارے مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے کی اجازت دی۔ اب یہ سارے معاملات کیا تھے کہ ہندو مسلمانوں کو ہر طریقے سے پست کرنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے کیا کیا؟ قائد اعظم نے ان تمام مشکلات کا سامنا مردانہ وار کرتے ہوئے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، دن رات محنت کی، وہاں سے ریکارڈ منتقل کروایا، جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا اس کو منتقل کروانے کے بعد پاکستان کے لیے اس پر عمل درآمد کروایا۔ اب پاکستان کے گورنر کی حیثیت سے، کیونکہ اس وقت بیٹا یہ بات آپ کو یاد دہانی کرواتا جاؤں، آج ہمارے یہاں پہ گورنر کے جو اختیارات ہیں وہ کم ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے پاس اختیارات زیادہ ہیں۔ جو اس وقت ایکٹ تھا، جو اس وقت لا تھا، قانون تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، اس میں گورنر کے اختیارات بہت زیادہ ہوتے تھے۔ ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے قائد اعظم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کراچی کو دارالحکومت بنایا، اور جب کراچی کو دارالحکومت بنایا تو مقصد کیا تھا کہ پورے ملک کے تمام انتظامات کو حل کرنے کے لیے جو دارالحکومت ہوتا ہے وہی تمام امور کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اپنے مختلف امور کو سر انجام دیتا ہے۔ جب کراچی کو دارالحکومت بنایا
تو یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت کراچی میں بھی اتنی زیادہ گورنمنٹ کی بلڈنگز نہیں تھی، لہذا وہاں پہ جو گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ تھا اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے مختلف دفاتر کو اس میں قائم کیا، اور جب جگہ کم پڑ گئی تو آپ نے پرائیویٹ جو گھر بنے ہوئے تھے لوگوں کے، وہاں چھوٹے چھوٹے دفاتر بنائے تاکہ ملکی امور کو سر انجام دیا جائے۔ پھر آپ نے پاکستان کا سیکریٹریٹ بنایا اور سرکاری ملازمین کو آپ نے خطاب کر کے کہا کہ بھئی تمام لوگ جو ہیں وہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام کریں تاکہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں، اپنے ملک کو استحکام کے مطابق یعنی مستحکم بنا سکیں کہ یہ ملک قائم ہو سکے۔ کیونکہ آپ اس وقت انگریزوں اور ہندوؤں، خاص طور پر ہندوؤں کی ان چالاکیوں کو اور سکھوں کے ان مظالم کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ہر صورت پاکستان کو ایک ملک بننا نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ملک نہ بنے، جس کے بدلے میں پاکستان کے لیے کیا ہو، مشکلات ایسی کھڑی کرو کہ واپس ہندوستان کا حصہ بن جائے۔ آپ نے سیکریٹریٹ کو بننے کے بعد وہاں پہ کیا کیا کہ جتنے بھی افسران تھے ان کی منتقلی کے لیے پاکستان سے بھارت تک مختلف قسم کی گاڑیاں چلوائیں تاکہ وہاں سے جو تجربہ کار مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کی فیور میں کام کر سکتے ہیں، وہ لوگ روزانہ ہندوستان سے پاکستان آئیں اور پاکستان میں اپنے دن بھر کے امور کو مکمل کرنے کے بعد واپس چلے جائیں اپنے گھروں تک۔ اس طرح بعد میں آپ نے ایک ہوائی کمپنی کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تاکہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی نقل و حمل آسان بنائی جا سکے۔ پھر جب آپ نے یہ تمام معاملات کو حل کرتے کرتے چودھری محمد علی کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنائی۔ کمیٹی کیوں بنائی؟ کہ جتنے ہمارے انتظامی امور تھے، انتظامی ڈھانچہ جو تھا، اس میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ اب اس کو بہتری لانے کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت سول سروس کے ٹوٹل جو ہے وہ 81 لوگ تھے، اور ان 81 لوگوں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اعلیٰ عہدوں پر کام ہی نہیں کیا تھا، ان کے پاس تجربہ ہی نہیں تھا۔ قائد اعظم نے اس وقت سول سروس کا اجرا کیا کہ جناب سول سروسز اکیڈمی بنائی جائے، اس میں پاکستان کے لیے وہ لوگ جو ہیں جن کو ان علوم سے آگاہ کیا جائے اور ان کو ایکسپیرینس اور تجربہ دیا جائے تاکہ پاکستان کے دفتری امور جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے۔ دفتری امور جب حل ہو جائیں گے تو پاکستان کے لیے سول سروس کا کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوگا۔ لہذا قائد اعظم نے ان سول سروس کے جتنے بھی امور ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سول سروس اکیڈمی کے قائم کرنے کے بعد اکاؤنٹس اور فارن سروس کا آغاز کیا کہ پاکستان میں جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، جتنے بھی بینک معاملات ہیں اور جتنے بھی ہمارے معاشی معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے فارن سروس کا آغاز بھی قائد اعظم نے اپنے دور میں کروایا۔ اس کے بعد اب ہماری افواج کتنی قسم کی، ایک ہماری ہے بحری اور ایک ہے ہماری بری، یعنی ایک سمندری فوج ہے اور ایک ہماری خشکی پر لڑنے والی فوج ہے۔ ان کے لیے قائد اعظم نے اپنے اس تھوڑے سے دورانیے میں ہیڈ کوارٹرز بنائے تاکہ ہماری فوج کو اگر اثاثے نہیں ملے تو اس کے بدلے میں اگر ان کے لیے ہیڈ کوارٹرز ہوں گے تو ہم اپنی فوج کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور اپنا دفاع ایک اچھے انداز سے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان اثاثوں کے نہ ملنے کی وجہ سے، کیونکہ ساری اسلحہ فیکٹریاں جو ہیں وہ بھارت نے رکھ لی تھیں، تو قائد اعظم نے اپنے اس ڈیوریشن میں اپنے گورنر کی حیثیت سے جو دورانیہ تھا اس میں اسلحہ فیکٹری کو بھی قائم کیا تاکہ پاکستان اس اسلحہ فیکٹری کے ذریعے اپنی افواج کو اسلحے سے لیس کر سکے۔ پھر سب سے بڑا کام جو قائد اعظم نے کیا وہ اس وقت کی خارجہ پالیسی کا تھا
کیونکہ پاکستان جیسے ہی بنا، پاکستان کے بھارت کے ساتھ بہت سے اختلافات تھے۔ اب ان اختلافات کو حل کرنے کے لیے پاکستان کو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ طے کرنا تھا کہ جس کے تحت پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ اپنی اس بات کو شیئر کر سکے کہ جناب بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی ناانصافیاں کر رہا ہے۔ کیونکہ ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کو سب سے پہلے تو فوجی اثاثوں میں کمی دی، اس نے ہمارے جتنے بھی حدود تھیں ان میں بھی اس نے کیا کیا، ناانصافی کی، اور حدود طے ہونے کے بعد بھی پاکستان کے مختلف علاقوں پر اس نے قبضہ کرنا جاری کر دیا تھا، جس کی بنا پر قائد اعظم نے پاکستان کے لیے سب سے بڑا کام خارجہ پالیسی کا کیا کہ گورنر جنرل کی حیثیت سے آپ نے دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے، تاکہ اگر پاکستان کو ایسی مشکلات کا سامنا ہو تو وہ اقوام متحدہ تک اپنے مسائل کا حل کروانے کے لیے ایک معاملہ لے جا سکے۔ آخر کار قائد اعظم نے پاکستان کو اپنے اس ڈیوریشن میں ہی اقوام متحدہ کا ممبر بنا دیا۔ اب قیام پاکستان کے وقت جہاں مشکلات بہت زیادہ تھیں، مسائل بہت تھے، تو وہاں تعلیم کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لہذا اس تعلیم کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے قائد اعظم نے یہ نہیں کیا کہ پہلے باقی مسائل دیکھو اور بعد میں تعلیم کو دیکھیں گے۔ قائد اعظم نے اس مسئلہ کو سب سے اہم قرار دیتے ہوئے کہا، اور 1947 میں ہی 14 اگست کو پاکستان بنا ہے، اگلے جو اس کے 4 مہینے تھے یعنی دسمبر تک 1947 میں ہی آپ نے پاکستان میں سب سے پہلی تعلیمی کانفرنس قائم کی۔ اب کانفرنس منعقد کروائی، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا سب سے پہلے اخلاقیات، کہ اخلاقیات کو تشکیل کیا جائے۔ تعلیم حاصل کرنے کا سب سے بنیادی مقصد اخلاقیات ہے، اور ان اخلاقیات کو انہوں نے تشکیل دینے کے لیے سب سے پہلا کام کیا۔ دوسرا، آپ کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ پاکستان کی بے لوث خدمت کرے، اس کو اپنے سے بڑھ کر اپنا ملک اچھا لگے، تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے دن رات محنت کرے گا تو پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ لہذا آپ نے نوجوان نسل کے لیے سب سے پہلے اعلان کیا کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو لازمی سمجھے۔ حالانکہ مسلمان جو ہیں یہ سب سے لازمی ہم اسلامی تعلیم کو سمجھتے ہیں، لیکن اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، دنیا کے برابر چلنے کے لیے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کو حاصل کرنا بہت لازم ہے۔ اس لیے 1947 میں ہی کانفرنس میں قائد اعظم نے یہ بات نوجوان نسل کے ذہنوں میں ڈال دی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرو گے تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے یہ آپ لوگوں کو دنیا کے برابر چلنے میں مدد دے گی۔ ہوا یوں کہ یہ معاملہ قائد اعظم نے لوگوں کو تو سمجھایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عمل بھی کر کے دکھایا۔ تب تک قائد اعظم بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب کمزور ہو گیا ہوں تو میں اپنی محنت چھوڑ دوں، میں گورنر بن گیا ہوں تو میں اپنی محنت چھوڑ دوں۔ آپ نے دن رات مختلف قسم کی فائلوں کا مطالعہ کیا، اس مطالعے کی مدد سے آپ نے مسلمانوں کے لیے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کا سوچا کہ جناب ان مسائل کا حل کیا ہے، وہ کیسے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ تھے قائد اعظم کے وہ کارنامے جو انہوں نے اپنے اس دورانیے میں کیے جو 14 اگست کے حلف اٹھانے سے لے کر 11 ستمبر 1948 تک تھے، یعنی تقریباً 1 سال اور چند دنوں کے اس دورانیے میں قائد اعظم نے اتنے معاملات اور اتنی خدمات سر انجام دیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی
ان خدمات کو اگر دیکھے تو کبھی غور کرنے پر بھی سوچ نہیں سکتا کہ یہ مشکلات ہم اتنے دنوں میں حل کر سکتے ہیں۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہونا تھا ہوا وہ کہ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم جو ہے وہ اپنی مرض سے لڑتے لڑتے آخر کار اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور انہوں نے آخری دم تک پاکستان کی خدمت کی، پاکستان کی آبیاری کی، اور پاکستان کے لیے اپنے جسم و جان سے محنت کی تاکہ پاکستان کو جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ان کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان کا پہلا گورنر جنرل، اور گورنر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہ سوچی تھی کہ گورنر کی حیثیت سے مجھے آرام و سکون لازم ہے، نہ کہ مجھے ملک اور قوم کی خدمات لازم ہے۔ آپ نے خدمات کو پریورٹی دی، ان کو اہمیت دی، نہ کہ اپنے سکون کو۔ اس لیے قائد اعظم نے اس 1 سال اور چند ماہ کے دورانیے میں مختلف کام جو کیے وہ ہم شیئر کر چکے ہیں کہ آپ نے دستوری ڈھانچہ بنایا، ابتدائی مشکلات کو حل کیا، کراچی کو دارالحکومت بنایا، سیکریٹریٹ بنایا، اس کے بعد ہوائی کمپنیوں سے معاہدہ کر کے وہاں سے سرکاری ملازمین کو روز بلوایا۔ اس کے علاوہ آپ نے سول سروسز کا اجرا کیا، اکاؤنٹس اور فارن سروس کا اجرا کیا، فوج کے لیے ہیڈ کوارٹرز بنائے، نہ صرف بری فوج کے لیے بلکہ بحری فوج کے لیے بھی۔ اس کے بعد اسلحہ فیکٹری بنائی، دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کیے۔ پاکستان کو یہاں تک کہ 1 سال کے اندر اندر آپ نے اقوام متحدہ کا رکن بنا دیا، اور 1947 میں قائد اعظم نے جو پہلی تعلیمی کانفرنس قائم کی تھی وہ آپ کا کارنامہ سب سے اہم کہ آپ نے اس کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ بات باور کروائی، ان نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈال دی کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، لہذا ترقی کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنا ہے، اور اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی آپ اپنے آپ کو راہ راست پر، یعنی آپ ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات قائد اعظم نے تمام لوگوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ خود اتنی محنت کی کہ آخری ایام میں بھی آپ فائلوں کا مطالعہ کرتے اور پاکستان کے لیے محنت کرتے کہ پاکستان ان مسائل کو حل کر سکے۔ تو بیٹا آپ نے اس سوال کو بڑے اچھے انداز سے یاد کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے، اور اہم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پیپرز میں بھی آ چکا ہے۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 2 میں ایک بہت اہم کویسچن ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے۔ جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے بہت سے کارنامے کیے اور پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کی، اسی طرح پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے بھی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، جو کہ قائد اعظم کے دست راست رہے، ان کے ساتھ ساتھ محنت کرتے رہے، لیکن اس پہلی کابینہ کے سربراہان کو جو پہلا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی پاکستان اور بھارت کی حدود مقرر ہوئیں،
تو مختلف لوگوں نے جو تصور قائم کیا وہ تصور کچھ اور تھا، حالانکہ اس کا ریٹن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ تصور کیا تھا کہ حدود مقرر ہوتے ہی پاکستان کے جتنے بھی سربراہان تھے انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کی، جبکہ ہندوؤں نے جہاں جہاں مسلم اکثریت تھی وہ تو پاکستان کے حصے میں آ گئی، لیکن جہاں جہاں مسلم اقلیت تھی ان پر قتل عام شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان منتقل ہونا شروع کی۔ جب وہ لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو اس نئی بننے والی ریاست کے پاس ابھی اتنا کچھ تو تھا ہی نہیں، تو اس ریاست نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ لیاقت علی خان کو جتنے ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے ان مہاجرین کے ایک کونسل بنائی گئی، ان کے لیے کیمپنگ کی گئی، ان کے لیے انتظامات کیے گئے۔ حتیٰ کہ اگر ہم بات کریں تو لاہور میں بھی والٹن کے علاقے میں ایک بہت بڑا کیمپ بنایا گیا تاکہ ہجرت کر کے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کیمپ میں ٹھہر سکیں۔ اب ان مہاجرین کو سنبھالنے کے لیے جو کونسل بنائی گئی، لیاقت علی خان کو وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ اس مہاجر کونسل کا چیئرمین بھی بنایا گیا تاکہ ان مہاجرین کی آباد کاری کے لیے ایک مکمل انتظام کیا جا سکے، انہیں ضروریات زندگی فراہم کی جائیں، ان کی بحالی کے لیے جو بھی کام کیا جائے ان کی نگرانی کی جائے۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ لوگ پاکستان پر یقین رکھتے تھے کہ ایک نئی ابھرتی ہوئی ریاست پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر مسلمان اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لہذا معاملات جو ہیں وہ یہ ہوئے کہ لیاقت علی خان کو جب اس کونسل کا چیئرمین بنایا گیا تو انہوں نے مہاجرین جو ہیں ان کی بحالی کا کام کیا۔ مہاجرین کی بحالی کے ساتھ ساتھ آپ نے ان لوگوں کے انتظامات کو بھی چیک کرنا تھا۔ اسی طرح میں نے ابھی بات کی کہ جب وہاں سے لوگ ہجرت کر کے آنا شروع ہوئے تو وہ لوگ جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو ہندو اور سکھ جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب اس قتل عام میں کیا ہوا کہ لیاقت علی خان نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے آپ نے وہاں جا کر پنڈت جواہر لال نہرو سے ملاقات کی اور نہرو کو ساتھ لے کر پاکستان اور ہندوستان کی جو حدود بنی ہوئی تھی، جو حد بندی تھی، وہاں پر دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران آپ نے ہندو پنڈت جو تھے جواہر لال نہرو سے یہ اپیل کی کہ جناب آپ یہ مسلمانوں کے قتل عام کو رکوائیں۔ کیوں رکوائیں؟ کہ اس سے جو ہمارے معاملات ہیں ان میں بجائے اس کے کہ نرمی پیدا ہو اور شدت اختیار کریں گے۔ ابھی دیکھیں مسلمان جو تھے وہ اس وقت پرامن ہونا چاہتے تھے، وہ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہندوستان چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر رہے تھے، لیکن ہندوؤں نے ان کی اس ہجرت کو
تعصب کا نشانہ بناتے ہوئے ان پر ظلم و ستم کیا، ان کی مال و جائیداد کو چھین لیا، لیکن مسلمان ان کے مال و جائیداد چھیننے کے باوجود پاکستان منتقل ہوتے رہے۔ اب جب انہوں نے اس معاملے کی اپیل کر دی تو انتظامی ڈھانچے کو تشکیل دینے کے لیے، معاشی زندگی کو بحال کرنے کے لیے اور بجٹ کی تیاری کے لیے بہت سے مسائل کا سامنا تھا، لیکن ان مسائل کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی معاملہ تھا کہ مسلمانوں کے قتل عام میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہی کشمیر کا شروع ہو گیا تھا۔ اب جب مسلمانوں کے لیے کشمیر کی جنگ جو تھی وہ داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کی سازشوں کے خلاف لڑنے کے لیے دو ہی ہستیاں تھیں اس وقت، جو ایک قائد اعظم کی صورت میں اور دوسری پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی صورت میں۔ قائد اعظم ان کی رہنمائی کرتے رہے اور ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لیاقت علی خان نے دن رات محنت کی۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا معاملہ جو کہ پاکستان کے لیے یہ تھا کہ جب 1948 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی وفات کے بعد مسلمان جو تھے ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے، لہذا ان پست ہوتے ہوئے حوصلوں اور بھارت کی طرف سے مختلف ہونے والی سازشوں کو مسلسل لیاقت علی خان غور و فکر کر رہے تھے کہ جناب یہ جو بھارت اس وقت سازشیں کر رہا ہے، دوسری طرف مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر قائد اعظم جو تھے وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے تھے، تو لیاقت علی خان نے اپنے عہد حکومت میں اس وقت کیا کام کیا کہ مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کیا اور ملک میں معاشی ترقی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ کیوں کہ معاشی ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ عوام سے کہا گیا کہ وہ بیرونی مصنوعات کی بجائے پاکستان کی مصنوعات جو ہیں اس کو فروغ دیں، پاکستانی مصنوعات کا استعمال کریں۔ جب پاکستانی مصنوعات کا استعمال زیادہ ہوگا، اس کا فروغ زیادہ ہوگا، تو امت مسلمہ کے لیے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ لہذا یہ معاملہ جب انہوں نے کیا تو اس معاملے میں پاکستانی قوم نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ لیاقت علی خان وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے کن ایشوز پر کام کر رہے تھے۔ مہاجرین کی بحالی کے لیے انہوں نے کام کیا، مسلمانوں کے قتل عام کو رکوایا، معاشی ترقی اور پاکستان کی مصنوعات کی طرف انہوں نے فروغ دیا۔ یہ پہلے 2 سال پاکستان کے تھے۔ دوسرے سال میں لیاقت علی خان نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا۔ وہ کارنامہ کیا تھا کہ 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی۔ اب قرارداد مقاصد منظور کروا کر نیا آئین اور اس کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی کہ پاکستان ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت ہے، لہذا اس نئی ابھرتی ہوئی طاقت کو اپنا ایک کانسٹیٹیوشن، اپنا ایک آئین بنانا چاہیے جس کے تحت اس کے تمام معاملات، اندرونی اور بیرونی معاملات کو دیکھا جا سکے۔ لہذا آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ اب قرارداد مقاصد کو منظور کرنے کے بعد آپ نے 1950 میں امریکی دورے کے دوران اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ آپ نے امریکی قیادت کو
پاکستان کی دفاعی ضروریات جو ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے بھرپور آمادہ کیا. یعنی یہ بات ہم گزشتہ ایک لیکچر میں بیٹا پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان جب بنا تو اس میں جتنی بھی اسلحہ کی اس وقت ہندوستان میں فیکٹریاں تھیں وہ ان علاقوں میں تھیں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت نہ تھی. لہذا پاکستان کے حدود مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمام اسلحہ فیکٹریاں، وہ دفاعی نظام جتنا بھی تھا وہ سارا کا سارا تو ہندوستان کے پاس چلا. دوسری طرف پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. پھر معاملات یوں طے پائے کہ پاکستان سے کہا گیا کہ آپ کو ہم کچھ پیسہ دیتے ہیں، لہذا آپ اس رقم سے اپنی ایک دفاعی نظام کے لیے اسلحہ فیکٹری قائم کر لیں. لیکن وقت گزرنے کے بعد ہندوستان وہ پیسہ دینے سے بھی مکر گیا. اب معاملات یہ تھے کہ پاکستان کے پاس دفاعی سامان نہیں تھا، لہذا لیاقت علی خان نے پاکستان کے دفاع کے لیے کیوں یہ کام کیا؟ کیونکہ ہندوستان آئے روز سازشیں کر رہا تھا اور ان سازشوں کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان جب حدود بندی ہوئی تو پاکستان کے ساتھ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں، حیدرآباد، دکن جیسی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ تھیں. ہندوستان نے جب دیکھا کہ ان کے پاس تو نہ اسلحہ ہے، نہ اتنا دفاعی نظام ہے، نہ معاملات ابھی اتنے سلجھے ہوئے ہیں، لہذا انہوں نے آنے والے چند مہینوں میں ایک ایک کر کے کچھ چھوٹی ریاستوں پر قبضہ کر لیا. انہی میں سے ایک مسئلہ کشمیر جو کہ تب سے لے کر آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے. لیاقت علی خان نے خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت قرار دیا. ان کا سب سے پہلے پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کے تعلقات اسلامی ممالک کے ساتھ تو اچھے کیے ہیں، لہذا اس نے شاہ ایران کو یہ دعوت دی اور شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا. جب شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں کے درمیان مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے گئے. اسی طرح جیسے ہی 47 میں، 48 اور 49 میں بھارتی فوجیں جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً پاکستان کے مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتی رہی، تو جب 1950 میں 51 میں یہ جو دورہ ہو گیا تو اس کے بعد دونوں کے معاملات مشترکہ ہو گئے، تو 51 میں بھارتی فوجیں جو ہیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی. تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اپنی قوم کے حوصلوں کو بلند کیا، لوگوں کے چہروں کی صورتوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خطرے کو آگاہ کرنے کے لیے پورے ملک کا دورہ کیا. کیوں کہ لوگ جو ہیں جو پاکستان جیسی ریاست جو ابھی نوزائیدہ ریاست تھی اس پر یقین رکھتے تھے، اب اس کو دوبارہ سے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. اور دوسری طرف پاکستان کے رہنماؤں میں لیاقت علی خان نے بھی اس قوم کا ساتھ دیا اور پورے ملک کا دورہ کرتے ہوئے لوگوں کے حوصلوں کو بلند کیا. لیکن معاملات وہی ہوتے ہیں جو اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ 16 اکتوبر 1951 کو کمپنی باغ راولپنڈی میں ایک جلسے سے خطاب کرنے کے لیے جب لیاقت علی خان آئے تو اس وقت ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، اور آپ کی زبان پر آخری الفاظ کیا تھے؟ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. تو دیکھیں لیاقت علی خان جو کہ ایک نواب زادہ تھا،
پاکستان جیسے ملک کی وزارت سنبھالنے سے پہلے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ جب اس نے پاکستان کی وزارت سنبھالی تو ان کے سامنے دو چیزیں تھیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے اس وقت لیاقت علی خان سے یہ کہا تھا کہ آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو ایک نوزائیدہ مملکت کی آپ وزارت سنبھال لیں، یا آپ نواب زادے ہیں تو نواب زادے کی طرح زندگی گزاریں۔ تو انہوں نے اپنی اس شاہانہ زندگی کو ٹھوکر مار دی اور اس نوزائیدہ بننے والی مملکت پاکستان کی وزارت سنبھالی اور دن رات محنت کرنا شروع کر دی۔ لہٰذا جب انہیں شہید کیا گیا تو اس کے بعد اس باغ کا نام بھی لیاقت باغ رکھا گیا، وہ انہی کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ لیاقت علی خان کو قائد ملت کا خطاب دیا گیا اور آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ تو دیکھیں، پاکستان کے دو عظیم رہنما جو کہ ایک ہی احاطہ میں دفن ہیں، انہوں نے جب پاکستان بنا تب سے لے کر جب تک پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوا، دن رات محنت کی، حتیٰ کہ اس دن رات محنت میں انہوں نے اپنی صحت کا خیال چھوڑ دیا، یہاں تک کہ لیاقت علی خان نے اس دن رات محنت میں اپنے آپ کو شہید کروانا تو قبول فرما لیا، لیکن اپنی قوم کے حوصلوں کو پست ہونے نہ دیا۔ انہوں نے اس دن جب ہماری حدود پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، خون اور بربریت تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی حدود کی دفاع کے لیے پوری حدود کا دورہ کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ رہنما ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے دن رات محنت کی اور امت کو یہ بتایا کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس پاکستان پر یقین رکھیں، یہ قائم ہو گیا ہے تو قائم رہے گا۔ لہذا ان لوگوں نے جو خدمات پیش کی وہ ہمارے لیے بڑی ہی رہنمائی والی ہیں، اور تمام طلباء کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی خدمات جو ہیں وہ اگر آپ کا کویسچن امپورٹنٹ ہے اور آپ کے پیپر میں آتا ہے تو آپ ان کو بڑے آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ کیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ سب سے پہلے پاکستان کب بنا، 14 اگست 1947 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بنے۔ لیاقت علی خان نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ لیاقت علی خان نے جب پنجاب کے حدود پر مہاجرین کو آتے دیکھا تو لیاقت علی خان وزیر اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ ان مہاجر کونسل کے چیئرمین بنے اور مہاجرین کے لیے دن رات کام کیا، ان کی بحالی کا کام کیا، ان کی خوراک کا بندوبست کیا، ان کے علاج اور معالجے کا کام کیا، ان کے انتظامات کی دن رات نگرانی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا کام کیا کیا کہ وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے آپ نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بننے والی جتنی بھی حدود تھی ان حدود کا دورہ کیا اور نہرو سے یہ اپیل کی کہ جناب مسلمانوں کے قتل عام کو رکوایا جائے۔ پھر آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا کہ پاکستانی قوم کو اس بات پر متفق کر دیا کہ تم پاکستانی مصنوعات استعمال کرو جن سے پاکستان کی معاشی ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر اگلے ہی سال انہوں نے 1949 میں قرارداد مقاصد کو منظور کروایا، جس میں سب سے بڑی بات انہوں نے جو کہی تھی، جب آپ قرارداد مقاصد پڑھیں گے بیٹا تو آپ کو اندازہ ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلی چیز حاکمیت اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے،
اور تمام انسان اس اللہ کے نائب کی حیثیت سے یہاں کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ کیونکہ ایک اسلامی مملکت کے وہ سربراہ تھے، اور اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام اصول جو ہیں وہ اسلامی قوانین کے مطابق ہوں، یہاں کی تمام پابندیاں اسلام کے مطابق ہوں، طرز زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہ قرارداد مقاصد جو میں نے آپ کے سامنے اتنا سا لکھا ہے نا، جب یہ پورا سوال آپ بیٹا پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، جس میں انہوں نے اقلیتوں کی بات کی، اقتدار اعلیٰ کی بات کی، حاکمیت اعلیٰ کی بات کی، اسلامی قوانین کی بات کی، قرآن اور حدیث کے فروغ کی بات کی، عدلیہ کو آزاد کرنے کی بات کی، اس طرح وفاقی نظام حکومت کی، یعنی یہ ایک بہت لمبی بات ہے، لیکن اس کو اسمبلی میں منظور کروانا بہت مشکل بات تھی، جس کو لیاقت علی خان نے کروایا۔ پھر خارجہ پالیسی، کیونکہ ایک نئے بننے والے ملک پر کوئی بھی ٹرسٹ نہیں رکھتا تھا، لیکن آپ نے جو مسلمان حکمران تھے، مسلمان ممالک کے سربراہان تھے، ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ سب سے پہلے شاہ ایران کو بلایا، لیکن وقت نے انہیں جو وقت دیا، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ آخرکار 1951 میں کمپنی باغ میں خطاب کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان نے بھی جو کام کیے وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ بیٹا آپ نے اس کو پورا پڑھنا ہے، اگر اس میں کوئی پرابلم آئے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اکیڈمی کے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی ملے گی۔ یہ تھا ورک فار ڈے 1